ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری شادی ہوئی تو شوہر شادی کے 5 دن کے بعد ہی فوت ہو گیا۔ اس کی جائیداد اس کے 13 سالہ بھائی کے نام لگانے کے لیے سب کہنے لگے، لیکن میرے ابا نے میری شادی میرے 13 سالہ دیور سے کروا دی تاکہ جائیداد ہمارے خاندان میں ہی رہے۔ ابا نے کہا کہ شادی کی پہلی رات ہی میں دیور کو مار دوں تاکہ جائیداد بعد میں میری ہو جائے۔ میں مان گئی اور جیسے ہی اسے زہر دینے لگی میری روح کام گئی، کیونکہ جسے میں بچہ سمجھ کر رستے سے ہٹا رہی تھی وہ تو دراصل میرا ہی۔ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی۔ بالاج اس سے 2 سال چھوٹا تھا اور اس کا ہی بڑا بھائی عادل بالاج سے 5 سال بڑا تھا۔ منام اپنے والدین کی اکلوتی ہونے کے سبب بہت لاڈلی تھی۔ اس کے پاپا بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ بالاج کے دادا اور دادی جب بالاج کو زیادہ اہمیت دیتے تو منام روٹھ جاتی، تو دادی دادا فوراً مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیتے۔ بالاج کے والدین ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس وقت بالاج اور اس کا بڑا بھائی عدل ٹین ایج کی تھے۔ دادا دادی اور منام کی ماں نے بالاج اور عدل کو بہت پیار دیا تو وہ جلد سنبھل گئے۔ منام کی بالاج سے زیادہ دوستی تھی کیونکہ وہ اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وہ اس پر بہت روپ بھی جھاڑتی رہتی تھی، اسے کہتی کہ میں تم سے 2 سال بڑی ہوں، مجھے باجی کہا کرو۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے اسے باجا کہنے لگا، ساتھ منہ سے باجے کی طرح کی آوازیں بھی نکالنے لگ گیا۔ منام بہت چڑتی اور اسے مارنے دوڑتی۔ وہ ہنستا ہوا باجا باجا کہتے پی پی کر کے آگے بھاگتا تو سب ہنستے اور بالاج کو دادی مسکرا کر پیار سے ڈانٹتی تو وہ جواب میں ہنستا رہتا۔ منام دادی کو روتے ہوئے کہتی، دادی آپ اسے مار کر منع کیوں نہیں کرتی ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتی، تمہیں کیا پتا انہوں نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز کھو دی ہے۔ جن کے والدین زندہ نہ ہوں ان بچوں کے پیچھے سب لگ جاتے ہیں۔ کاش ان دونوں کی جگہ رب العزت ہمیں اٹھا لیتا۔ نہ جانے کس منطق کے تحت اس نے ہمیں زندہ رکھا اور ہمارے بیٹے اور بہو کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر وہ ایک سرد آہ بھر کر پاس پڑے کپڑوں کو طے کر کے لگانے لگی۔ دادا پاس کھڑے تھے، وہ بیوی سے بولے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، ہم اللہ پاک کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتے۔ اس کا یہی بہت شکر ہے کہ اس نے ان معصوم بچوں کے سر پر ہمارا اور منال کے باپ ان کے چچا کا سایہ سر پر رکھا ہوا ہے۔ دادی بولی، منال کا باپ ان کا چچا دونوں بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہے۔ اتنے میں منال کا باپ کمرے میں آیا اور دونوں بچے سلام چچا جان کہتے ہوئے آنے لگے۔ بالاج کا بڑا بھائی عدل بولا، چچا جان دکانوں کے کرائے میں نے لا کر آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی ہیں۔ چچا اسے ایک دم گلے لگا کر پیار سے بولے، جیو میرے لال، تم تو بہت محنتی ہو۔ عدل خوش ہو کر بولا، چچا جان آپ کی شفقت کا سایہ جو ہمارے سر پر ہے، پھر ہمیں کیا ڈر۔ وہ گلگیر لہجے میں اداسی سے بولا، چچا جان آپ نہ ہوتے تو ہم باپ کے پیار کو ترس رہے ہوتے۔ آپ کے پاس بیٹھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاپا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر بولے، شاید اسی لیے اللہ پاک نے مجھے بیٹا نہیں دیا، شاید اللہ پاک نے تم دونوں کی صورت مجھے بیٹے جو دینے تھے۔ پھر وہ وقت دیکھتے ہوئے بولے، اوہو نماز کا وقت ہو گیا، میں مسجد جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا، چائے پی کر مسجد چلے جانا ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ جلدی سے بولے، نہیں منام کی ماں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکوں گا۔ وہ بحث کرتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، آپ بعد میں پڑھ لینا۔ مگر وہ نہ کرتے تیزی سے چل پڑے۔ منال کے دادا نے کہا، بہو تم جانتی تو ہو کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھتا ہے، پھر چائے اس کے آنے پر بنا لیا کرو۔ وہ بولی، بس ابا جی یاد نہیں رہتی، ابھی جو بنائی ہے تو تھوڑی دیر بعد بنا لیتی، اب ٹھنڈی چائے ہو جائے گی تو نواب صاحب دوبارہ تازی بنوا کر پیئیں گے۔ منال کے دادا نے ایک پلازا بنایا ہوا تھا اور اس کے کرائے آتے تھے۔ ایک دکان موبائل شاپ کی عدل کے پاپا چلاتے تھے جو بہت چلتی تھی۔ پھر ان کا ایک بڑا سا گھر تھا جس میں منال کے علاوہ دادا دادی، منال کے تائزاد دونوں بھائی عدل اور بالاج تھے اور ان کے والدین تھے۔ اس کے علاوہ چند ملازم تھے۔ منام بہت حساس طبیعت کی مالک تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے کہتی، ماما تایا تائی اس دنیا سے اتنی جلدی کیوں رخصت ہو گئے؟ تائی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ہر عید پر میرے لیے گفٹس بھی لاتی تھی۔ منام کی ماں نے اسے جب یہ بتایا کہ وہ اس لیے بھی تمہارے لیے گفٹس لاتی تھی، ایک تو تم انہیں بہت اچھی لگتی تھی، ان کو بیٹی کا بہت شوق تھا اور مجھے بیٹے کا۔ پھر منام کی ماں ایک لمبی سانس بھر کر بولی، مگر نہ اسے بیٹی ہوئی اور نہ مجھے بیٹا ہوا، اور میں ویسے بھی اس کے بڑے بیٹے عدل کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ جب تم پیدا ہوئی تو تمہاری دائی نے تمہیں ایک دن کی بچی کو گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے کہا کہ آج سے یہ میری بیٹی ہے، میں اسے اپنی لیگل بیٹی بناؤں گی۔
اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ کیا آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کی شادی اپنے بیٹے عدل سے کروں گی۔ جھٹ منام کے پاپا نے کہا، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر ہی تو جائے گی۔ منام کی ماں نے بھی مسکرا کر کہا، ایک تو یہ اتنی لیٹ پیدا ہوئی ہے، شادی کے اتنے سالوں بعد۔ اس دوران آپ نے میری ممتا کی پیاس مجھے بجھانے دی، اپنے بیٹے کو مجھے فری ہینڈ دے رکھا، تو اب میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ بلکہ میری بیٹی تو خوش قسمت ہے جسے آپ جیسی ساس ملے گی۔ عموماً ساسوں کا ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ پاس بیٹھی ہوئی اس کی ساس نے برا مناتے ہوئے کہا کہ کیا میں نے تم دونوں بہوؤں کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ کیا ہے؟ بالاج کی ماں زوروں سے کہکا لگاتے ہوئے بولی، یہی تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں کرتی۔ منام کی ماں نے جذباتی لہجے میں کہا، اماں جی، آپ تو دنیا کی سب سے بیسٹ ساس ہیں، آپ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ پاس بیٹھے سسر نے اپنی بیوی کو چھیڑتے ہوئے کہا، ارے بہو، تمہاری ساس دراصل اپنی تعریفیں کروانا چاہتی تھی۔ منام کی ساس نے شوہر کو مسکرا کر غصے سے گھورتے ہوئے کہا، آپ تو بس مجھ سے جیلس ہوتے رہنا، میری بہویں میری تعریف کیوں کرتی ہیں؟ منام کی ماں نے پیار سے ساس کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے ساس سسر دنیا کے بیسٹ ساس سسر ہیں۔ منام کی ساس نے کہا، لیں جی، آپ کی بھی جھنگے میں تعریف ہو گئی۔ اتنے میں منام کے پاپا کمرے میں داخل ہوئے تو منام کو گود میں لے کر بولے، میری گڑیا آ گئی۔ منام اور بلاج ایک ہی اسکول میں جاتے۔ بلاج کا بڑا بھائی عدل، وہ بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا، پھر وہ کالج میں چلا گیا۔ وہ پہلے بچوں کی طرح ان دونوں کا خیال رکھتا تھا اور ان پر روب بھی جھاڑتا رہتا تھا۔ دونوں اس سے بہت ڈرتے تھے، وہ انہیں پڑھایا بھی کرتا تھا۔ شام کو دادا ان لوگوں کو پارک لے کر جاتے تو عدل چچا کے ساتھ شام کو ان کے ساتھ موبائل شاپ پر بیٹھتا، کیونکہ موبائل شاپ اس کے والد کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد اس کے چچا پرویز بیٹھتے تھے تو روزانہ شام کو وہ وہاں چلا جاتا اور ان کی ہیلپ کرتا۔ اس بزنس کی وجہ سے اس نے کالج کی پڑھائی کو بھی خیر آباد کہہ دیا تھا۔ منام میٹرک کر چکی تھی اور کالج میں ایڈمیشن کا سوچ رہی تھی کہ دادی نے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں پوتے پوتی کی شادی دیکھنا چاہتی ہیں۔ منام کی ماں ساس سے بولی، اماں جی، ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے، 15 سال کی تو ہے وہ، اور ابھی کالج میں بھی وہ داخلہ لینا چاہتی ہے۔ دادی نے جواب دیا، تو کیا ہوا؟ اس نے کون سا کسی دوسرے گھر جانا ہے یا اسے آگے پڑھنے پر پابندی ہے؟ بس شادی کا فرض ادا ہو جائے، پھر ساتھ ساتھ آگے پڑھتی رہے۔ عدل اپنی عمر کے بچوں سے دوستی نہ کرتا تھا، اس کی دوستی باپ کے دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے تھی۔ اس پوری مارکیٹ کے لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ وہ بہت سمجھداری کی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ جس کے پاس بھی جا کر بیٹھتا وہ اس سے باتیں کر کے اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہتا۔ سب اس کے مرحوم والد کی بھی تعریف کیا کرتے تھے اور ان کی موت کا بہت افسوس کرتے۔ عدل کو ان کے پاس بیٹھ کر اپنے پاپا کی باتیں کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ سب لوگ ہی ان کا ذکر بہت اچھے الفاظ میں کرتے تھے اور وہ ان کی تعریفیں سن کر سوچتا تھا کہ کاش وہ ان جیسا بن جائے۔ وہ اپنے پاپا سے بہت پیار کرتا تھا، وہ بھی اپنے دونوں بچوں پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ عدل کو اکثر اچھی نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ روز اسے شام کو شاپ پر بلا لیتے اور پڑھاتے بھی تھے اور ساتھ اسے بزنس کے اسرار و رموز بھی سکھایا کرتے تھے۔ وہ اسے سمجھاتے کہ گاہک کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو پھر پوری مارکیٹ چھوڑ کر محض آپ کے اخلاق کے لیے آپ کے پاس آئے گا، اور اس میں بھی نیک نیتی شامل ہو۔ کسی سے بددیانتی نہ کرو، کسی کو غلط مال جھوٹ بول کر مت دو، کم منافع کماؤ مگر ایمانداری سے کماؤ، اس میں برکت ہو جائے گی اور دل بھی پرسکون رہے گا۔ سارے مارکیٹ والے عدل کے باپ کے اخلاق کی تعریف کرتے، ان کی دیانتداری کی تعریف کرتے۔ عدل کو باپ کی تعریف سن کر بہت اچھا لگتا اور وہ سوچتا کہ وہ بھی باپ کی طرح بنے گا۔ سب عدل کی اس کے چچا کے آگے تعریف کرتے کہ اتنی عمر میں تو لڑکے عیاش پرست ہوتے ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ ماں بھی حیات نہ ہو۔ وہ تو موبائل شاپ اپنے ہوتے ہوئے عدل ہمیشہ سستا موبائل پاس رکھتا اور فالتو وقت میں شاپ کے اندر ہی نماز پڑھ لیتا اور فالتو وقت میں موبائل ریپیرنگ کا کام کر کے پیسے کماتا، کوئی فضول خرچی نہ کرتا۔ اس کے چچا پہلے دن کو وہ شاپ پر بیٹھتے تھے، شام کو عدل آ جاتا تو اس کے ساتھ مغرب کے وقت گھر جاتے۔ جب سے عدل نے شاپ پر فل ٹائم بیٹھنا شروع کیا تھا تب سے اس کے چچا پرویز نے صبح جلدی آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دوپہر کو کھانا کھا کر ظہر کی نماز پڑھ کر آتے۔ اس وقت منام کی ماں عدل کے لیے دن کا کھانا شوہر کے ہاتھ پیک کر کے بھجوا دیتی۔ عدل سے جب سے دادی نے شادی کا کہا تھا تب سے وہ اپنی ذاتی کمائی کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنا شروع ہو گیا تھا۔
اس کے دادا اس کے باپ کی زندگی میں تمام پیسے کا حساب کتاب اپنے پاس رکھتے تھے اور پھر اسے بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتے۔ ان کی وفات کے بعد عدل کے چچا پرویز نے اسی طرح دادا کو سارا حساب کتاب دینا شروع کر دیا اور ابھی تک دیتے آ رہے تھے۔ شروع میں دادا نے جوان بڑے بیٹے کی موت کے بعد مروت میں پرویز سے کہا کہ اب وہی حساب کتاب اپنے پاس رکھا کرے، مگر پاس بیٹھی دادی نے جھٹ سے کہا کہ نہیں پرویز بیٹا، وہ سلسلہ اسی طرح سے چلنے دو جس طرح سے پہلے چلتا تھا، ورنہ یہ اپنے بیٹے کو اور زیادہ مس کریں گے۔ پرویز نے روتے ہوئے کہا، اماں میں کب ایسا کرنا چاہتا ہوں؟ اس وقت سے چچا پرویز دادا کو سارا کرایہ دیتے تھے اور باقی خرچہ وہ موبائل شاپ سے پورا کرتے تھے۔ منام ان سے بہت پیار کرتی تھی اور فرمائشیں بھی کرتی رہتی تھی، اسی لیے اسے منام کی ماں باپ کے پاس زیادہ نہ بیٹھنے دیتے کہ وہ باپ کی جان کھائے گی اور خرچہ کروائے گی۔ دادا دادی کو بھی اس نے سمجھا دیا تھا، اسی لیے وہ بھی بہانے سے اسے اپنے پاس بلا لیتے۔ دادی نے کہا کہ منام بیٹی تو اب جوان ہو گئی ہے، اسی لیے اب بالاج کے ساتھ زیادہ فری نہ ہوا کر، وہ تیرا ہونے والا دیور ہے اور کچھ گھرداری بھی سیکھ لے۔ منام اٹلا کر نخرے سے کہتی، دادی میں کچن کے ڈھیروں کام نہیں کر سکتی ہوں، مجھے کچن میں اتنا برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر سر چکرانے لگتا ہے۔ توبہ کریں، آٹا گوندوں، ہانٹی پکاؤں، برتن دھونے تو سب سے مشکل کام ہے۔ بالاج پاس کھڑا ہوا اسے نصیحت کرتے ہوئے بولا، آسان حل ہے، کھانا پینا ہی چھوڑ دو، نہ پکانے کا جھنجٹ نہ برتن دھونے کا جھنجٹ۔ وہ اسے گھورتی ہوئی شکل بنا کر چل پڑی۔ ادھر سے عدل آ رہا تھا، ان دونوں کی نوک جھوک سے محظوظ ہوتا ہوا مسکراتا ہوا چل پڑا۔ عدل نے موبائل شاپ کو سنبھال لیا تھا اور اس کے چچا پرویز اب زیادہ وقت گھر پر گزارتے تھے، دادا کے ساتھ شطرنج کھیلتے تھے، دادی کو بیماری میں ہاسپٹل لے کر جاتے اور ان کو روز پارک میں واک کرواتے۔ وہ ان کی خدمتوں سے خوش ہو کر انہیں ڈھیروں دعائیں دیتی۔ عدل بھی اب گھر کی طرف سے مطمئن تھا کہ چچا نے گھر کے سارے کام سنبھال لیے ہیں، گھر کی گروسری لاتے، بلز وغیرہ سارے گھر کے جمع کرواتے، اپنی بیوی کو بائک پر گھماتے پھراتے۔ منام اور اس کی ماں کو جب لے کر جانا ہوتا تو گاڑی لے کر جاتے، ویسے کہیں بیوی کے ساتھ جانا ہوتا تو کہتے کہ پیٹرول کی بچت کرنی چاہیے اور بائک پر جاتے۔ دادا کہتے کوئی بات نہیں بیٹا، تم سب کے بھلے سوچتے رہتے ہو، کبھی اپنا بھلا بھی سوچ لیا کرو۔ روز دادا اور دادی کی ٹانگیں دباتے، ان کے لیے جب بھی باہر جاتے ان کی پسند کی یا تو کوئی کھانے کی چیز لے کر آتے، کیونکہ منام کے دادا بہت چٹخورے تھے، ہر چیز کھانے کے شوقین تھے اور کھاتے بھی اور ہضم بھی کر لیتے۔ منام کی ماں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی کہ ہم جوانوں کو کوئی ایسی ویسی باہر کی تلی ہوئی چیز ہضم نہیں ہوتی ہے تو وہ کیسے اس عمر میں ہضم کر لیتے ہیں۔ وہ اکثر منع کرتی کہ یہ چیز نہ لے کر جاؤ، بہت ہیوی خوراک ہے، وہ ہضم نہیں کر سکیں گے، تو وہ لاپرواہی سے کہتے ارے کر لیں گے ہضم یار، اور واقعی وہ کھا پی کر بھی تر و تازہ رہتے تھے۔ بالاج اتنا ذہین تھا کہ وہ اپنی عمر کے حساب سے تعلیمی میدان میں 2 سال آگے تھا، وہ اور منام ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ بالاج قد میں بھی بہت اونچا لمبا اور توانا تھا، بھائی سے 5 سال چھوٹا ہونے کے باوجود اس سے قدرے اونچا تھا۔ اس کی نسبت عدل دبلا پتلا سا اور قد میں بالاج سے چھوٹا تھا۔ منام بھی دبلی پتلی سی نازک سی لڑکی تھی، مناسب قد اور گوری چٹی خوبصورت تھی۔ عید تہوار پر جب وہ تیار ہوتی تو دادی اس کی بلائیں لیتی اور اس کی ماں سے کہتی میری شہزادی کی نظر اتارنا۔ بالاج چڑھ کر کہتا دادی بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، اب دماغ بھی پہلے جیسا نہیں رہا کہ اچھے برے کی پہچان کر سکیں، اسی لیے انہیں میری خوبصورتی نظر نہیں آتی اور وہ فضول چیزوں کو خوبصورت کہتی رہتی ہیں۔ وہ دادی کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کر کہتا دادی جان ادھر میری طرف دیکھے نا، خوبصورتی کا جیتا جاگتا شاہکار۔ وہ اسے پیار سے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہتی جل ککڑے، تو اپنی جگہ خوبصورت ہے اور میری نازک سی کلی منام اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ عدل سنجیدہ مزاج تھا، بہت کم کہا لگاتا، بہت کم ہنستا بولتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے والدین کی موت دیکھی تھی اور وہ اس وقت قدرے سیانی عمر میں تھا۔ چچا پرویز نے اسے کافی پیار اور محبت سے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہارا چچا ابھی زندہ ہے۔ عدل نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی بہت پیار سے سنبھالا ہوا تھا، اگر وہ روتا تو اسے کہتا کہ وہ یہاں سے زیادہ اچھی طرح سے رہ رہے ہیں، وہ بہت مزے مزے کی چیزیں کھا رہے ہیں، بہت اچھے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، وہ وہاں بہت خوش ہے۔ بالاج معصومیت سے پوچھتا ان کو یہ سب کیوں مل رہا ہے تو وہ کہتا کہ انہوں نے اچھا اور بہت زیادہ پڑھتے رہتے تھے نا، پھر وہ بہت اچھے کام کرتے تھے، ہر کسی کی بات مانتے تھے، جو گھر میں بڑے ہوتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے۔ بالاج پھر سوال کرتا کیا ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے؟ عدل کہتا وہی جا سکتا ہے جو زیادہ پڑھتا ہے
اور اچھا بچہ ہوتا ہے، روتا نہیں ہے۔ تب وہ بہت خوش سے کہتا، اب میں اچھا بچہ بنوں گا، بالکل نہیں روں گا، سب کی بات مانوں گا اور بہت زیادہ پڑھوں گا۔ پھر وہ اپنے آئے آنسو صاف کرنے لگ پڑا۔ عدل کی آنکھیں برسنے لگیں تو بالاج بولا، بھائی آپ رو کیوں رہے ہو؟ اگر رو گے تو ماما پاپا کے پاس کیسے جاؤ گے؟ عدل ایک دم اٹھا اور روندی ہوئی آواز میں بولا، میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے، میں ابھی آتا ہوں، تم سو جاؤ۔ عدل جلدی سے واش روم گیا اور ہلکی آواز میں ہچکیوں سے رونے لگا۔ پھر جلدی جلدی منہ پر پانی کے بہانے لگا اور ساتھ روتا بھی رہا۔ پھر بالاج نے آواز دی تو جلدی سے منہ تولیے سے صاف کر کے بڑی مشکل سے اپنے اوپر جبر کر کے اس نے اپنے آنسو روکے اور بالاج کے پاس آ گیا۔ بالاج نے پوچھا، بھائی آنکھ سے نکل گیا؟ وہ بولا، ہاں نکل گیا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر سو گیا۔ پہلے وہ دونوں بھائی ایک ہی روم میں اکٹھے سوتے تھے، پر اس وقت بالاج کو ماما پاس لٹا کر کہانی سنا کر اور رات کو سونے سے پہلے دعائیں کروا کر سلا کر جاتی تھی۔ اب عدل اسی انداز میں اسے اچھی باتیں سونے سے پہلے بتاتا اور سلاتا۔ دادی نے ضد پکڑ لی کہ منام بھی میٹرک کر چکی ہے اور اس کا جب تک کالج کا ایڈمیشن نہیں ہو جاتا تب تک شادی نبیڑ لیتے ہیں۔ پرویز چچا نے بھی ان کی بات کی تائید کی۔ تب منام کی ماں مجبور ہو گئی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ابھی اس کی بیٹی بہت چھوٹی ہے تو شادی پھر بھی شادی ہوتی ہے، ذمہ داری کا نام ہے۔ اگر بچہ وغیرہ ہو گیا تو پھر وہ کیسے پڑھ سکے گی؟ ان خدشات کا ذکر اس نے دادی سے بھی کیا تو وہ بہو کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ بہو پریشان نہ ہو، میں تو اسی لیے جلد شادی کروانا چاہتی ہوں کہ میرے عدل کا کوئی بچہ ہو جائے تو میں اسے دیکھ کر مر سکوں۔ پھر منام کون سا اس گھر سے دور چلی جائے گی؟ اگر بچہ ہو بھی جاتا ہے تو ہم ہیں نہ پالنے کے لیے۔ منام کی ماں نے سوچا کہ شاید قسمت کا یہی فیصلہ ہے، اسی لیے اس نے سمجھوتا کر لیا اور شوہر کے ساتھ مل کر شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ دادی کی خوشی کی انتہا نہ تھی، جبکہ دادا دادی کو کافی سمجھاتے رہے کہ فقط اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں اس معصوم بچی کو اتنی چھوٹی عمر میں پرابلم میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ مگر دادی ٹس سے مس نہ ہوئی اور 3 ماہ کی چھٹیاں تھیں۔ اس نے 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی۔ 1 ہفتہ منام کی ماں نے تیاریوں میں لگایا۔ جہیز تو دینا نہیں تھا، کمرہ بھی عدل کے والد کا ہی موجود تھا، جس کے اندر نیا فرنیچر ڈالنے سے عدل نے منع کر دیا کہ صرف کپڑے اور زیورات کے لیے جائیں، باقی کپڑے جوتے میں ساتھ ساتھ لے کر دیتا رہوں گا۔ منام کے والد پرویز نے بیوی سے کہا، عدل صحیح کہتا ہے، ہمیں اب فالتو شاپنگ نہیں کرنی چاہیے۔ منام کی ماں کی خواہش تھی کہ بیٹی کو شادی پر پورا جہیز دیں تاکہ اسے یہ دل میں ارمان نہ رہے کہ اسے جہیز نہیں ملا، کیونکہ شادی شدہ عورت کو جہیز کی چیزوں سے ساری عمر لگاؤ رہتا ہے اور وہ بوڑھی ہونے تک فخر سے بتاتی رہتی ہے کہ یہ چیز اس کے جہیز کی تھی۔ مگر دادی کو کون سمجھائے جس نے عدل کو یہ ساری باتیں سمجھا کر پکا کر لیا تھا کہ کمرہ والدین کا استعمال کر لو، جو ہر وقت بند پڑا رہتا ہے، وہ بھی بس جائے گا اور پھر گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، تو کیوں نہیں خریدی جائے اور پیسے بلا وجہ ضائع کیے جائیں۔ عدل بہت خوش تھا۔ اس نے کارڈز پرنٹ کروا کر سارے خاندان والوں کو بانٹے اور اپنی مارکیٹ والوں کو بھی دعوت دی۔ سب مارکیٹ والے بہت خوش تھے اور گلے لگا کر اسے دعائیں دینے لگے۔ کچھ اس کے باپ کو بھی یاد کرنے لگے کہ کاش وہ بھی اس موقع پر زندہ ہوتا۔ یہ سن کر عدل اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ عدل نے ہوٹل کی بکنگ بھی کروا لی، ولیمے کا سارا انتظام کر لیا۔ بارات گھر میں ہی رہنی تھی، اسی لیے مہندی اور بارات اکٹھی کر کے رخصتی کا انتظام کر دیا۔ اگلا دن ولیمے کا رکھا گیا۔ قریبی مہمان آنا شروع ہو گئے، گھر میں خوب چہل پہل شروع ہو گئی۔ بالاج بہت خوش تھا، بھائی کے ساتھ مل کر پورا سارے گھر کا کام کروا رہا تھا۔ عدل نے اسے بھی بزنس کے اصول و طور طریقے اور نصیحتیں وغیرہ کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ اسے سمجھاتا کہ تم کسی بھی آڑے وقت میں حوصلہ نہ ہارنا، کیونکہ ہمارے سر پر والدین کا سایہ موجود نہیں ہے۔ بھروسے پر دنیا قائم ہے، مگر اکثر بھروسہ اپنے ہی توڑتے ہیں، اسی لیے اندھوں کی طرح ہر کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ ہر وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ کسی طرف سے بھی کوئی چھپا دشمن وار کر سکتا ہے، جن سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جو اکثر میٹھی چھری ہوتے ہیں۔ ہر کوئی میٹھی زبان والا اپنا نہیں ہوتا اور ہر کوئی کڑوی زبان والا دشمن نہیں ہوتا۔ بس اس دور میں بہت احتیاط سے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے سر سے والدین کا اچانک سایہ اٹھ گیا، اسی طرح کوئی بھی پیارا ہم سے جدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے پیاروں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی کمپنی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بالاج نے کہا، بھائی اب میں سنجیدگی سے ہر کام کی طرف دھیان دوں گا۔ بے شک میں ابھی چھوٹی عمر کا ہوں، مگر اب میں بڑوں کی طرح سوچوں گا اور شاپ پر بھی بیٹھا کروں گا۔ 2 ماہ اس نے شاپ پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ عدل بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا تھا۔ عدل نے دیکھا کہ بالاج جیسے وہ
کھلنڈرا لڑکا سمجھتا تھا وہ اتنا اندر سے اتنی جلدی سمجھدار ہو جائے گا، جس کا کام ہر وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں رہنا ہوتا تھا، منام اور دادی کو تنگ کرتے رہنا، کبھی دادی کی گود میں اٹھا کر تیز تیز چلنا شروع کر دینا۔ وہ چیختی اور ڈرتی کہ مجھے گرا دے گا یہ لڑکا۔ کبھی دادی سے کہتا، دادی آپ نے دادا میں کیا دیکھ کر شادی کی تھی؟ وہ اتنے کالے اور آپ اتنی گوری چٹی خوبصورت۔ اس کے دادا کا رنگ گہرا سانولا تھا اور دادی بہت گوری تھی۔ بالاش دادی سے پوچھتا، جب آپ نے شادی کے بعد پہلی مرتبہ دادا کو دیکھا تو چیخ نہیں ماری تھی؟ جواب میں دادی کہتی، ماری تھی، پر کیا ہو سکتا تھا۔ پاس بیٹھے دادا بھی اس کی باتوں پر لطف اندوز ہوتے رہتے اور مسکراتے رہتے۔ منام خوش ہو رہی تھی کہ اسے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کے لیے بہت خوبصورت شادی اور ولیمے کا جوڑا آیا تھا جسے وہ بار بار کھول کر دیکھتی رہتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ اب اسے دادی کے پاس نہیں سونا پڑے گا۔ دادا بہت اونچے خراٹے لیتے تھے اور دادا دادی صبح فجر کے وقت ہی اٹھ جاتے تھے، اور اسے بھی نماز کے لیے دادی جھنجھوڑ کر اس وقت تک جگاتی رہتی تھی جب تک وہ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ لیتی۔ پھر وہ آنکھیں موندے موندے جلدی سے اٹھ کر نماز پڑھ کر پھر سے سونے کے لیے لیٹ جاتی اور انہیں کہہ دیتی کہ اب اسے کوئی نہ جگائے، مگر دادا دادی کمرے کی لائٹ جلا دیتے اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہتے۔ منام کی ماں بھی ان کے لیے ناشتے وغیرہ دینے کے لیے آتی جاتی اور آہستہ آہستہ بولتی، مگر ایک مرتبہ اٹھ جانے کے بعد اس کی نیند اڑ جاتی، مگر وہ منہ لپیٹے لیٹی رہتی اور اپنی مرضی سے اٹھتی۔ عدل ان سے ملنے آتا اور آہستہ آواز میں ہی بول رہا ہوتا، شادی کی تیاریوں کی تفصیل بتا رہا ہوتا۔ عدل کے دن کو مہندی اور نکاح رکھا گیا اور رات کو رخصتی رکھ دی گئی۔ گھر کو سجایا گیا کیونکہ دادا کہتے تھے کہ میں اس شادی کی دھوم دھام سے کروانا چاہتا ہوں، یہ ایک یادگار شادی ہو۔ میرے پوتے کو یہ نہ لگے کہ اس کے والدین زندہ نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو دھوم دھام سے کرتے۔ صرف ولیمہ ہوٹل میں رکھا گیا اور شادی پر صرف قریبی رشتہ داروں کو ہی مدعو کیا گیا۔ عدل نے مووی والا اور فوٹوگرافر بھی بندوبست کر لیے تھے۔ گھر کا کافی بڑا تھا، اسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عدل نے خود ہی گھر میں شادی رکھی۔ منام کو کزنز مہندی لگا رہی تھی، انہوں نے جب اس کے ہاتھ پر عدل کا نام لکھنا چاہا تو وہ چیخ پڑی، نانا ڈیزائن خراب ہو جائے گا۔ سب ہنسنے لگی۔ کچھ رشتہ دار افسوس کر رہے تھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس کی شادی کر رہے ہیں۔ نکاح کے وقت منام نے چہکتے ہوئے سائن کیے جبکہ ماں رونے لگی۔ دادی بھی روتے ہوئے بہو کو تسلیمی اور تسلی دے رہی تھی کہ شکر کرو کہ گھر کا بچہ ہے اور نظروں کے سامنے ہی رہے گی۔ پارلر سے جب منام تیار ہو کر آئی تو سب تعریف کرنے لگے۔ بالاج آئے تو دادی نے اسے چھیڑا کہ فکر نہ کر، تیرے لیے بھی ایسا ہی چاند کا ٹکڑا لے کر آؤں گی۔ وہ ہنس کر بولا، چاند کا ٹکڑا نہیں، پورا چاند چاہیے۔ سب ہنسنے لگے۔ مہندی پر کزنز ناچنے لگی تو بالاج ناچ ناچ کر خوشی سے دیوانہ ہونے لگا۔ اس نے بھائی کو اٹھا لیا اور چومنے لگا۔ پھر بالاج نے دادی اور دادا کو بھی نچایا، وہ بھی ناچنے لگے۔ بالاج کی سب تعریف کر رہے تھے کہ دلہے سے زیادہ تو بالاج ہینڈسم لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ بولنے لگے، بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس سے اچھا تھا کہ اس کی شادی بالاج سے کر دیتے۔ عدل تو بے شک ابھی کم عمر ہی ہے، مگر منام کے ساتھ سچ نہیں رہا۔ جب بالاج نے منام اور عدل کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو بنوانے لگا تو عدل نے اس کو منام کے ساتھ دوسری طرف کھڑا ہونے کا کہا، تو سب دیکھ کر کہنے لگے کہ منام اور بالاج کی جوڑی ہوتی تو بہت سجتی۔ رخصتی کے وقت اسے ماں کمرے میں لے کر جاتے ہوئے رونے لگی تو پھر دادی نے بھی اسے خود بھی روتے ہوئے تسلی دی۔ عدل نے منام کو اتنا پیار اور عزت دی کہ وہ کہتی، ماما عدل بہت اچھے ہیں، اللہ پاک ایسا شوہر سب کو دے۔ ایک ہفتہ شادی کو ہونے والا تھا۔ بالاج بھائی کو کہتا، آپ اپنی شادی شدہ زندگی انجوائے کریں، گھومیں پھریں، شاپنگ کریں، میں شاپ کو دیکھ لوں گا۔ منام کو وہ روز سیر کراتے، شاپنگ کراتے، منام کو آئس کریم روز کھلانے لے کر جاتا۔ سب ان دونوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھے۔ منام ابھی بھی بچگانہ حرکتیں کرتی تو دادی اسے ٹوکتی کہ اب تیری شادی ہو گئی ہے، اب تو سدھر جا، یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دے۔ تو وہ کہتی، دادی میں بچی ہی تو ہوں نا۔ عدل کہتا، دادی جان منام کو کرنے دیں جو کرتی ہے، ابھی کم عمر ہے، میں تو خود اسے کہتا ہوں کہ پہلے کی طرح گڑیوں سے ہی کھیلا کرے۔ دادی اسے غصے سے کہتی، تو اسے بڑا نہیں ہونے دے گا۔ بالاج منام کو ٹوکتا کہ شوہر کے کام کیا کر، بیویاں کرتی ہوتی ہیں یہ سارے کام جو چچی کو کرنے پڑتے ہیں۔ وہ بھی غصے سے جواب دیتی کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں جو تیری سنوں، اپنی بیوی پر حکم چلانا۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا۔ شادی کو ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا۔ عدل اور منام ابھی تیار ہو کر باہر گھومنے پھرنے جانے لگے کہ عدل اچانک سینے پر ہاتھ رکھتا زمین پر گر گیا۔ چچا کو منام نے زور زور سے آوازیں دی کہ عدل کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ سب پریشان ہو گئے۔
مگر عدل راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سب منام کی بھری جوانی میں بیوہ ہونے پر افسوس کرتے۔ بالاچ اتنا تڑپ تڑپ کر رویا کہ دیکھنے والے بھی اپنے آنسو روک نہ سکے۔ وہ کہتا، بھائی میں اکیلا کیا کروں گا جی کر، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ چچا نے اسے بہت تسلیاں دی۔ دادی بھی رو رو کر کہتی، میں کیوں نہیں مرتی، کیوں اس عمر میں مجھے ایسے غم مل رہے ہیں۔ وقت گزرنے لگا۔ منام امید سے تھی۔ چچا نے عدت ختم ہوتے ہی سب کو مشورہ دیا کہ منام اور بالاچ کا خاموشی سے نکاح کر دیا جائے تاکہ منام کے بچے کو چچا باپ کا پیار دے سکے۔ بالاچ کو بھی منا لیا گیا اور دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ چچا نے آج کل خفیہ طور پر جائیداد کا لالچ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ بالاچ کو شادی کی پہلی رات ہی زہر سے بھرا دودھ کا گلاس پلا کر مار دینا تو تم بہت امیر ہو جاؤ گی، اس کی ساری جائیداد تمہاری ہو جائے گی، پھر میں تمہیں دبئی، یوکے اور بہت سے ملکوں کی سیر کرواؤں گا جہاں تم جانے کا خواب دیکھتی ہو، کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا، میں سنبھال لوں گا سب۔ وہ مان گئی کیونکہ اس کو پرویز نے کہا تھا کہ کسی کو مت بتانا، میں ملازمہ کے ہاتھ دودھ کا گلاس بھیجوں گا جس کے اندر چمچ پڑی ہوگی، وہ اسے پلا دینا، دوسرا خود پی لینا۔ ملازمہ جب دودھ دینے آئی تو بالاچ کو اس نے پکڑایا اور چلی گئی۔ اب منام اسے چمچ والا دودھ پلانے کا ارادہ کرنے لگی تو بالاچ بولا، میں تمہیں آج ایک راز کی بات بتانے والا ہوں۔ جب اس نے بتایا کہ تمہارے والد نے مجھے تمہیں زہر دے کر مارنے پر اکسایا ہے اور میں بھی اس کو بیوقوف بناتا رہا، یہ سنتے ہی منام کی روح کانپ گئی کہ یہی بات تو اس کے والد نے اسے سکھائی۔ جب اس نے روتے ہوئے بالاچ کو سچ بتایا تو وہ بولا، فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں کہ چچا پرویز تمہارا سگا باپ نہیں ہے۔ مجھے شادی سے پہلے عدل بھائی نے سب سچ بتا دیا تھا۔ تمہیں میں سب سچ بتاتا ہوں، پہلے تم رونا بند کرو۔ وہ آنسو پونچھنے لگی۔ بالاچ نے بتایا کہ منام کے پاپا کی زبردستی منام کی ماں سے شادی کی گئی تھی۔ وہ کسی بدچلن عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی دادا سے ان کا جھگڑا ہوا کیونکہ وہ اس سے نکاح کر چکے تھے اور اسے گھر لانا چاہتے تھے۔ جب دادا نے اجازت نہ دی تو غصے سے منام کی ماں کو طلاق دے دی۔ دادا نے انہیں گھر سے نکال دیا اور سب کو دھمکی دے دی کہ اس گھر میں کوئی اب اس کا نام تک نہیں لے گا۔ اس کی تمام تصویریں دادی نے چھپا دی کہ کہیں وہ غصے سے پھاڑ نہ دے۔ پرویز دور کا رشتہ دار تھا اور گھر آتا جاتا تھا۔ اس کے والدین بھی جب فوت ہوئے تو وہ غریب تھا، کرائے کا گھر تھا۔ دادا نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر شاپ پر ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ بہت چرب زبان تھا، بہت ایمانداری دکھاتا تھا، ان کی بہت خدمت کرتا تھا۔ دادا نے منام کی ماں کو سمجھا بجھا کر اس کا نکاح پرویز سے پڑھوا دیا۔ وہ بولا، میری ایک درخواست ہے کہ اس بچی کو میں اپنی بیٹی کی طرح پالوں گا جو اس کی نہ تھی۔ یہ مجھے ہی اپنا باپ سمجھے تو یہ ذہنی طور پر بھی پرسکون رہے گی اور خوش بھی رہے گی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہوگی کہ اس کا باپ ہوتے ہوئے بھی اس کا نہ تھا۔ سب کو یہ بات اچھی لگی اور سب نے منام کو یہی بتایا کہ پرویز ہی اس کا باپ ہے۔ وہ میٹھی چھری بنا رہا، ایک تو اسے بیوی بچی مل گئی، گھر مل گیا، بزنس مل گیا۔ جو دکان مشترکہ میرے اور تمہارے پاپا چلاتے تھے وہ بھی بیٹھنے لگا اور خوب محنت کرنے لگا اور ایماندار بنا رہا۔ جب میرے والدین مر گئے تو دادا زندہ تھے اور سب کچھ اس کے نام تھا، اسی لیے وہ دادا کے آگے بھی اچھا بنا رہا۔ عدل بھائی کو تھوڑا عرصہ پہلے اس کی حقیقت کا پتہ چل چکا تھا، مگر انہوں نے مجھے بتایا اور کہا کہ ابھی ہم اس کے خلاف کچھ ثبوت پیش نہیں کر سکتے اور گھر والے اس کی جھوٹی محبت کے دکھاوے کے زہر میں مبتلا ہیں، اسی لیے اس پر ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم سب جان گئے ہو۔ یہ تمہیں چھوٹا سمجھ کر اپنا کام نکلوانے کے لیے ضرور ورغلائے گا۔ اس نے ہم دونوں کو ورغلایا، ہم دونوں ایک دوسرے کو زہر دیتے اور یہ ساری جائیداد پر قبضہ کر لیتا۔ منام روتے ہوئے پوچھنے لگی، میرے اصل پاپا کون ہیں، کدھر ہیں؟ بالاچ نے بتایا کہ وہ اس عورت کو چھوڑ چکے ہیں، وہ کسی اور کی طرف راغب ہو چکی تھی کیونکہ یہ اب خالی دامن تھے۔ عدل سے انہوں نے خفیہ رابطہ کیا۔ جب ہمارے والدین کی وفات ہوئی، عدل بھائی بچپن سے ہی سمجھدار تھے، وہ ان سے ملتے رہے، پھر ان کو گھر کرائے پر لے کر دیا اور ایک بوڑھے ملازم میاں بیوی رکھوا دیے اور ان کو باقاعدہ خرچہ دینے لگے۔ اس بات کا ذکر سب سے پہلے انہوں نے دادی سے کیا۔ وہ ماں تھی، وہ عدل بھائی کو پیسے دیتی، بہانے سے ملنے جاتی۔ دادی چاہتی تھی کہ پرویز منام کی ماں کو طلاق دے تو وہ دوبارہ منام کے باپ سے شادی کر لے، مگر دادا پرویز کے گن گاتے تھے۔ دادی نے ہلکا سا بتانے کی کوشش کی کہ اپنا بیٹا ہے، سنا تھا وہ بیوی کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ بولے، ظاہر ہے اس نے جانا ہی تھا، وہ پیسے کے پیچھے آئی تھی، آج تو اس کا نام لے لیا، دوبارہ مت لینا۔ اس کے بعد دادی نے کبھی کوئی ذکر نہ کیا۔
بس خفیہ ملتی اور سپورٹ کرتی رہیں۔ بھائی بھابھی کے جنازے میں بھی وہ بھیس بدل کر شریک تھے اور بہت روئے تڑپے تھے، لیکن اب میں ان کو گھر لایا ہوا ہوں اور ملازم کے روم میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اب میں دادا کو سب بتا دوں گا۔ اتنے میں باہر شور مچا تو منام اور بلاش بھاگتے باہر گئے تو پرویز نے غلطی سے زہر والا دودھ پی لیا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ منام کے پاپا بھی آ چکے تھے اور اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر اس کا علاج ہوا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ وہ کسی اور کو مارنا چاہ رہا تھا، غلطی سے خود پی لیا۔ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کیا اور معافی بھی مانگی۔ اس عورت کو پیچھے میں نے ہی لگایا تھا۔ وہ تڑپتا ہوا مر گیا اور دادا نے بیٹے کو معاف کر دیا اور منام کی ماں سے نکاح کروا دیا۔ منام ہر وقت باپ کے پاس رہتی، وہ بھی جان چھڑکتے۔ منام کا بیٹا پیدا ہوا تو سب کے دل کھل گئے۔ بالاش نے ولدیت میں عدل کا نام لکھوایا اور اسے بیٹے کی طرح پالنے لگا۔ منام اور بالاش آپس میں بہت خوش رہتے اور ان کو خوش دیکھ کر سب خوش رہتے تھے۔